ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے واکی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا۔ اچھا یہ دیکھو۔ وہ بولا یہ آخری مقتول سے چینا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی۔ ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اس نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ استاد جی میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے، اب ان کی ساری توانائیاں اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں میں نے ان کی گفتگو وائرلیس پر سنی ہے، وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اچھا اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ میں نے کہا یہ بدشگونی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، اور ساتھ ہی میں نے واکی ٹاکی آن کر دیا، مگر دشمن کی کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے تک خالی شائیں شائیں سننے کے بعد استاد صادق بولا غالباً انہیں واکی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے۔ مگر اسی وقت واکی ٹاکی سے ابھرتی کنٹرول کی آواز نے استاد کامران کے اندیشے کو جھٹلا دیا۔ وہ کال سائن نمبر 5 اور نمبر 6 سے ان کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کی مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے ہیں۔ جنوبی سمت قریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک اور گروپ پہنچ گیا تھا جو اگلے مورچوں سے ایک ایک دو آدمی اکٹھے کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ کنٹرول کا رابطہ کسی بڑے وائرلیس سیٹ پر تھا، کیونکہ وہ لوگ واکی ٹاکی کی رینج سے دور تھے۔ ان کی بابت شمالی اور مغربی اطراف میں موجود پارٹیوں کو کنٹرول نے آگاہ کیا تھا۔ کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے، ایک ایسا سنائپر جو ان کے 9 بندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ بس اب بند کر دو، استاد صادق نے مجھے واکی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صورتحال معلوم کریں گے، مسلسل آن حالت میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی، اس کی ایک اضافی بیٹری بھی ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر واکی ٹاکی آف کرنا میں نہیں بھولا تھا۔ کہہ کر اس نے کسی بھی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا، اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا، شاید وہ رات کو جنگل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اندازہ لگایا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اگر ان کا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے تو وہ صبح تک کارروائی کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری رات انتظار کرنے میں ان کا نقصان ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ ظاہر ہے ہمارا جنگل میں چھپا ہونا ایک اندازہ ہی تو ہے، اور اندازوں کا غلط ہونا حیران کن نہیں ہوتا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا آپ کے پاس پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ وہ بولا تھوڑا سا ہے، چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میری واٹر بوتل بھری ہوئی ہے، پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی پڑے گی، نامعلوم کب تک چھپنا پڑے۔ میں نے انکشاف کیا چشمے کی جگہ مجھے معلوم ہے، مگر فاصلہ زیادہ ہے۔ چشمے تو یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں، البتہ انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا، اگر نقشے میں موجود ہوئے تو پھر ان کی تلاش آسان ہوگی۔ یہ عارضی اور چھوٹے چشمے ہیں، یہ نقشے پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ کچھ کھانے کا موڈ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا کچھ تو یوں کہہ رہے ہو جیسے 10 کھانے یہاں موجود ہیں۔ میں کھسیا کر بولا سر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے نا۔ وہ بولے اچھا فی الحال گفتگو سے پرہیز کرو، نائٹ ویژن سائٹ سے چاروں جانب کے علاقے کو یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو، کیا پتا دشمن پیش قدمی کر رہا ہو۔ میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا، نائٹ ویژن سائٹ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس وائرلیس سیٹ موجود ہے۔ چند لمحوں کی شاں شاں کے بعد ایک آواز ابھری، کنٹرول فار آل اسٹیشن، اوکے رپورٹ دیں گے نمبر 5۔ نمبر 5 نے الفابیٹ کی زبان میں جواب دیا، آسکر کلو، اوکے۔ نمبر 6 کنٹرول نے اگلا کال سائن پکارا، نمبر 6 آسکر کلو۔ نمبر 6 نے جواب دیا۔ وہ فردن تمام پارٹیوں کو پکارتا گیا اور متعلقہ پارٹی لیڈر جواب دیتا گیا۔ سب اچھا کی رپورٹ لے کر اس نے تمام پارٹیوں کو اگلے حکم کے انتظار کا مجدہ سنایا۔ یقیناً اس نے پارٹیوں کو آگے بڑھنے یا اپنی جگہ پر رات گزارنے کے انتظار کرنے کی بابت حکم سنانا تھا۔ میں بھی واکی ٹاکی بند کیے بغیر محو انتظار رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام پارٹیوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ کر صبح سویرے تک پیش قدمی کی کارروائی مؤخر کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ میں نے واکی ٹاکی بند کرتے ہوئے کہا مطلب وہ ڈر گئے ہیں؟ نہیں یار، ایک سنائپر کو رات کے وقت اس جنگل میں ڈھونڈنا یقیناً بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جنگل کو تقریباً گھیرے میں لے لیا ہے، کل دن کی روشنی میں اطمینان سے اپنا شکار ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کیا ہم یہیں بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہتے؟ وہ بولا تو کہاں جاتے؟ میں نے کہا اس جنگل سے نکل بھاگتے، وہ جتنی بھی کوشش کر لیں چپے چپے پر اپنے آدمی تعینات نہیں کر سکتے، ان کے گھیرے میں کئی شگاف ہوں گے۔ وہ بولے ذیشان آتے وقت دشمن کی بے خبری میں ان رستوں سے گزرنا اتنا مشکل نہیں تھا، ہم نے نقشے کو بھی بس سرسری انداز میں دیکھا تھا، آج دن کو میں بڑی باریکی سے علاقے کا نقشہ کھنگال چکا ہوں،
इस जगह के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें नक्शे की जबान में एस्कार्पमेंट कहते हैं, और ऐसी चढ़ाइयाँ कोई कोह पहमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानिब उनके किसी सेक्टर का बेस है, गालिबन आप जिसे लाली सेक्टर बतला रहे थे, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर उनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा लफ्जों में कहूँ तो उस जानिब से उस वक्त भाग निकलना जबकि पोस्टों के संतरी चौकन्ना हो निहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शुमाल की जानिब तंग दर्रे की रोड और सफेद नाला है। ये दोनों रस्ते खुली किताब की मानिद हैं और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ ही इस समत निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जुनूब की समत, तो उस जानिब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तज्जिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ें सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादी के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर उसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। उसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप उसकी जानिब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सिर होकर पानी पीने के बाद उसने वाटर पाइप मेरी जानिब बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा, अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूं। मैं उस्ताद सादी की तरफ बढ़ गया। वाकई उसका पाँव काफी सूजा हुआ था। सूजन पिंडली तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी अस्पताल ही में मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे आसाब जितने भी मजबूत होते, मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़श्ता रात की तरह मुझे उस रात भी बस वाजिबी सी नींद आई। बार बार आंख खुल जाती थी। चंद बार मैंने वॉकी टॉकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मर्तबा उन्हें सब अच्छा देते हुए सुना, उसके अलावा खामोशी छाई रही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।